السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین، آج کی اس ملاقات کے اندر آپ کے سامنے رمضان المبارک کے مہینے کے استقبال کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی باتوں کا آغاز کروں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمیں یہ مہینہ نصیب کرنے جا رہا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ہمارے بہت سے بھائی آپ کو جو گزشتہ سالوں میں، گزشتہ رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ رمضان المبارک کی تمام عبادتوں میں ہمارے ساتھ تھے، ان عبادتوں کو کرتے تھے، لیکن اس سال کے آنے والے رمضان المبارک میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو گویا ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ جو ملنے جا رہا ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور اسی طریقے سے شکریہ اس طریقے سے بھی ادا کریں کہ یہ جو مہینہ ہمیں اور آپ کو ملنے جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ، یہ رمضان ہماری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، ہماری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، تو ہم اور آپ اس طریقے سے بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور اس مہینے کے اندر جو اس مہینے کی خاص عبادتیں ہیں ان کو بھی انجام دیں، اور ساتھ ہی ساتھ نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کریں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو استقبال رمضان کے حوالے سے کرنی چاہیے کہ وہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ ہمارے اسلاف وہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے قبل 6 مہینے قبل، 6 مہینے پہلے سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اے بار الہ، ہماری زندگی کے اندر رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ اور جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا تو پھر وہ اللہ رب العالمین سے دوبارہ دعائیں کرتے 6 مہینے تک کہ اے اللہ، ہم نے اس مبارک مہینے میں جو بھی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ تو ہمارا آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ مبارک مہینہ، یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ ابھی سے اس بات کا عہد کر لیں، اس بات کا وعدہ کریں کہ گزشتہ رمضان
ہماری زندگی کا جو گزشتہ رمضان گزرا ہے وہ چاہے جس طریقے کا گزر گیا، جو کوتاہیاں ہم نے کی ان کے اندر، جو گناہ کیے، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، ان کو بھول جائیں، اور یہ جو مہینہ ہمیں اور آپ کو ملنے جا رہا ہے، اس مہینے کو، اس رمضان کو ہم اور آپ اپنی زندگی کا ایک بہترین مہینہ بنا لیں، ایک بہترین رمضان بنائیں۔ یہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اس سال کے رمضان المبارک کو فضولیات میں جانے نہیں دیں گے، بیکار کے کاموں میں جانے نہیں دیں گے۔ جو کوتاہیاں ہم نے گزشتہ سالوں کے رمضانوں میں کی، ان کوتاہیوں کو، ان گناہوں کو اس رمضان المبارک کے اندر نہیں دہرائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ یہ بھی عہد کریں کہ گزشتہ سالوں کے رمضانوں میں جو ہم نے تراویح کی نماز چھوڑ دی، ہم نے روزے چھوڑ دیے، ہم نے تلاوت نہیں کی، ان تمام چیزوں کو، ان پر شرمندہ ہوں اور اس بات کا عہد کریں کہ اس سال کے رمضان المبارک کے اندر ہم روزوں کا بھی اہتمام کریں گے، نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے، ہم تلاوتوں کا بھی اہتمام کریں گے، تراویح کا بھی اہتمام کریں گے۔ جو بھی عبادتیں اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں، جو بھی عبادتیں اس مہینے کو افضل مہینہ بناتی ہے، بہترین رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بناتی ہے، ان تمام عبادتوں کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اس بات کا بھی عہد کریں کہ ہم اپنی زبانوں کو بے حیائی کی باتوں سے، لغویات کی باتوں سے، فحش کلامی سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے کہ اگر ہم اور آپ روزہ رکھ لیں، دن بھر بھوکے پیاسے رہ جائیں، لیکن اگر اپنی زبان کو لغویات سے نہ روکیں، فحش کلامی سے نہ روکیں، بد کلامی سے نہ روکیں، تو پھر یاد رکھیں ہمارے اور آپ کا ایسا روزہ رکھنا اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، کہ جو انسان اپنی زبان کو بے حیائی کی باتوں سے، لغویات کی باتوں سے نہ روکے، ایسے انسان کا بھوکے پیاسے رہنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، ایسے انسان کا اپنے کھانے کو چھوڑ دینا، اپنے پینے کو چھوڑ دینا، ایسے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو لہٰذا ہم اور آپ روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، اپنی زبان کو بے حیائی اور بد کلامی سے روکیں، اور اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں، اس کی تسبیح، اس کی تحمید، تلاوت میں، اور اللہ رب العالمین کی جو بھی ذکر و اذکار ہو سکتے ہیں چھوٹے بڑے، ان تمام اذکاروں کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اس مبارک مہینے کو، اس آنے والے مبارک مہینے کو، اس آنے والے رمضان کے مہینے کو اپنی زندگی کا ایک بہترین رمضان بنائیں گے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ، ہماری زندگی میں آنے والے اس رمضان المبارک کے مہینے کو ایک بہترین رمضان بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بغض، کینہ، کپٹ، حسد اور اس قسم کی تمام برائیوں سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آنے والے اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی، تراویح کے اہتمام کی، ذکر و اذکار کی توفیق دے، اور جو سب سے بہترین عبادت اس مہینے کی روزہ رکھنا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طریقے سے روزے کی مکمل ادائیگی کے ساتھ، روزے کے جو پاس و لحاظ ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اے بار الہ
ہم سب کو ایک بہترین طریقے سے صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔